Disconnected. Connected. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الإمام الصادق عليه السلام إن في قتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه عزیزان گرامی عزاداران سید الشہداء پہلی محرم آ گئی ہے غم کے ایام حزن کے ایام ہے آج سے ہر حسینی کی آنکھ نم ہے چہروں سے مسکراہٹیں ختم ہو چکی ہیں کھانے پینے کا دل نہیں ہے پانی بھی صرف زندہ رہنے کے لیے عزادار پی رہے ہیں اور ان ایام میں مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس حسین کا نام کانوں میں آتا ہے اور آنکھ نم ہو جاتی ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا کہ اس نے ہماری ولادت ان پاک گھرانوں میں ان پاک صلبوں میں رکھی ہے کہ جو حسین سے محبت کرتے ہیں کہ جن کے دل علی کی ولایت میں دھڑکتے ہیں یہ وہ نعمت ہے ذکر حسین کہ جو ہمیں حیات دیتا ہے سلام کلام آپ کے سامنے پیش کیا مولا صادق فرما رہے ہیں مومن کے دل میں حرارت ہے ایک جنبش ہے ایک تحرک ہے ایک حرکت ہے ایک گرمائش رکھی ہے پروردگار مومن کے دل میں کس وجہ سے حسین کے خون کی وجہ سے حسین کی شہادت کی وجہ سے
وہ مومن اپنے ہدف سے باخبر ہے، اس کو پتہ ہے میں کس لیے آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں جاؤں گا۔ ایک جانور جیسی زندگی نہیں اس کی، ایک حرارت ہے، ایک حرکت ہے، ایک جنبش ہے، سوتا ہوا نہیں ہے، بیدار ہے۔ حسینی بیدار ہے، مولا کا کلام۔ اور یہ فرش عزا جو ہے، جیسا آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں اس کے نعمت ہے، یہ حیات بخشتا ہے، زندہ کرتا ہے ہمیں۔ کیوں زندہ کرتا ہے؟ کیونکہ اس فرش عزا کا فرش وہی ہے کہ جس میں میں سارا سال زندگی گزار رہا ہوں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، دنوں رات صبح شام میری اسی گھر میں ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ فرش عزا منسوب ہو جاتا ہے حسین سے، یہ متبرک ہو جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں متبرک ہو جاتا ہے؟ کیونکہ پھر اس فرش پہ یہی زمین جو کہ ایک معمولی تھی، یہی کمرہ جو ایک سادہ سا تھا، اب یہ منسوب ہو جاتا ہے سیدہ سے۔ بے شمار واقعات ہیں، روایات ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جہاں پہ بھی ذکر حسین ہوگا وہاں پہ پھر اہل بیت آتے ہیں۔ فضیل بن یسار مولا امام صادق علیہ السلام کے قریبی صحابی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا کے قریبی ترین صحابیوں میں سے، اصحاب باوفا میں سے فضیل روزانہ مولا کی خدمت میں آتے ہیں، ایک دن نہیں آئے۔ اگلے دن مولا نے پوچھا، فضیل تم کل ہماری خدمت میں نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ مولا تمام شیعہ حضرات جو ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ہمیں اطلاع ملی کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، جیسا آج کی رات۔ تو مولا جیسی ہمیں یہ خبر ملی محرم کا چاند نظر آ گیا تو ہم جو مخصوص افراد بیٹھے تھے سب نے وہیں پہ ہی جس کو جو بھی آپ کے جد ابا عبداللہ کی مصیبت یاد تھی ایک ایک کر کے مصیبت کا ذکر کرنے لگا۔ ہم گریہ وزاری کرتے رہے اور پھر جب گریہ وزاری ختم ہوئی ہم باہر نکلے تو رات کافی ہو گئی تھی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تاریخ رات میں آپ کی طرف آیا جائے، اسی وجہ سے میں آ نہیں سکا اور آ جایا۔ مولا صادق کہتے ہیں اے فضیل، جب تم فرش عزا سے اس گھر سے جب نکل رہے تھے تم نے کسی کو دیکھا؟ فضیل کہتے ہیں جی مولا رات کی تاریکی تھی، میں نے ایک شخص کو دیکھا تو بیٹھا ہوا تھا۔ کہا کہ اس کو پہچانا؟ کہا کہ نہیں مولا رات تاریک تھی، اندھیرا تھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا اور اس شخص نے اپنی ابا سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ کہا کہ فضیل وہ کوئی اور نہیں تیرا امام میں خود تھا۔ کہا کہ مولا اگر آپ خود وہاں پہ تشریف رکھے ہوئے تھے تو اندر کیوں نہیں لائے؟ مولا کہتے ہیں اے فضیل جب تم لوگوں نے ہمارے جد ابا عبداللہ کی مصیبت کا ذکر شروع کیا تو میں نے سوچا کہ میں اندر آؤں، لیکن اسی لحظے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رسول خدا امیر کائنات اور سید کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اسی جگہ اسی کمرے میں تشریف لائے اور اس گھر کی دہلیز پہ بیٹھے۔ تو جب میں نے سید کونین کو اس گھر کی دہلیز پہ بیٹھے دیکھا تو میرے اندر ہمت نہیں کہ میں خود اٹھ کے اندر تشریف لوں۔ ہاں زیادہ یہ وہ پاکیزہ فرش ہے، یہ وہ مقدس فرش ہے۔ پہلا دن ہے، آداب محرم سب آشنا ہے، بزرگوں کا مجمع، صرف بچوں کے لیے صرف تکرار کے لیے کہ یہ آداب فراموش نہ ہو نسلوں میں۔ یہی ہے کہ اس فرش عزا پہ جب تشریف لایا جائے باوضو ہو کے آیا جائے۔ پاکیزہ ترین ہستیاں اس فرش عزا پر آتی ہیں، باوضو ہو کر رہے ہیں اور بچوں سے خیال ہے، گفتگو کر رہا ہے، خاص بچوں سے گفتگو سے پرہیز کریں، غور سے سنیں، مصائب کو سنیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے جو مصائب ہیں، مولا کائنات کے جو فضائل ہیں ان کو غور سے سنیں۔ یہ وہ حیات بخشتی جو آپ کے سامنے سرنامہ کلام ہے، حرارت ہے مومن کے دل میں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو کہ حالات حاضرہ سے ریلیٹڈ ہے۔ آیت اللہ ہستی جو کہ مشہور و معروف آیت اللہ
लनकरानी के शागिर्द में से हैं, अपने ज़माने के मशहूर खतीब थे, मुजतहिद थे, मुजतहिद के साथ साथ बुजुर्ग खतीब भी थे। इनकी मजालिस को सुनने दूर दराज से लोग आया करते थे। कहते कि एक साल मैंने नज़र मानी कि मैं उस मजलिस में शिरकत करूँगा, उस फर्श अज़ा पे जाऊँगा कि जिसमें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुद तशरीफ़ लाए। ये सोच के मैंने जनाब ज़हरा से तवस्सुल किया और उस साल मैंने किसी से भी मजलिस का वादा नहीं लिया कि मैं आपके मजलिस में इंतज़ार किया बीबी ज़हरा से तवस्सुल कर। इसी तवस्सुल में वक्त गुजरता गया, पहली मुहर्रम जैसे आज की रात है, वक्त आ गया, रात को सोए, ख्वाब में सैयद कौनैन की ज़ियारत नसीब हुई। आयतुल्लाह हस्ती कहते मैंने ख्वाब के आलम में जनाब ज़हरा की खिदमत में अपना सवाल रखा, ए बीवी मेरी आरज़ू है कि मैं इस साल उस फर्ज अज़ा पे जाऊँ कि जहाँ पर आप खुद तशरीफ़ लाती हैं। बीबी कहती है कि हर वो जगह जहाँ पे मेरे हुसैन का फर्श बिछता है और मेरे हुसैन का अलम बुलंद होता है, मैं खुद तशरीफ लाती हूँ। बीबी से फिर दोबारा सवाल करते हैं, फिर भी कोई ख़ास जगह? बीबी वही जवाब देती है। ये तीसरी मरतबा दोबारा सवाल करते हैं। बीबी कहती है जब तीसरी मरतबा ताकीद करते तो कहते जुनूब तेहरान में एक जगह मुअय्यन करती है और एक बुजुर्ग खातून का नाम बताती है कि उसके घर में जो फर्श अज़ा बिछता है वहाँ पे मैं खुद तशरीफ लाती हूँ। ख्वाब से बेदार होते, सुबह का वक्त हो जाता है, नमाज पढ़ते हैं और उस ख्वाब के आलम में जो शहजादी दो कौनैन ने जो पता बताया था उस पते की जानिब रवाना होता है। जगह पे पहुंच के देखते हैं कि एक बुजुर्ग खातून है, वो नहर किनारे बैठी हुई है और बर्तन धो रही है। उस ज़माने का वक्त है कि जब पानी नहीं आया करता था नलों में, थोड़ा पहले की बात है। पूछा कि ये खातून कहाँ रहती? कहा कि मैं खुद हूँ। कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके घर पे फर्श अज़ा होता है, वहाँ पे मैं शिरकत करूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएं। ये जो दोनों साथ चलते हैं, देखा कि कमरे घर का जो दरवाज़ा है उस पर एक सियाह परचम लगा हुआ है जिस पे या हुसैन लिखा हुआ है, लेकिन वो सियाह परचम इतना बोसीदा हो चुका है कि अब वो सियाही से सुरमई की तरफ माइल हो चुका है, गिरे हो चुके हैं। दाखिल होते घर में, एक कमरे का घर है, एक कमरा, छोटा सा एक कमरा, बड़ा नहीं, एक कमरा। और एक कमरे में एक जगह पे पर्दा लगा हुआ है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक बंदे के खड़े होने की जगह है कि जहाँ पे वो किचन वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सके। कहा कि मैं यहाँ पे मजलिस से आज़ाद पढ़ना चाहता हूँ। कहा कि अच्छी बात है आप पढ़ सकते हैं। इत्तेफाक की बात है कि आज एक जाकिर आया था मजलिस पढ़ने, सिर्फ 3 से 4 अफराद बैठे हुए थे। उसने जब देखा कि इतने कम सामीन है, उसने कहा कि मैं इतने कम सामीन में नहीं पढ़ूंगा। कहा था मैं कल से नहीं आऊँगा, अगर आप चाहें फर्श अज़ा बिछा हुआ है, आमादा है, आप कल से आप पढ़ लें। उन्होंने कहा ठीक है मैं कल से आके पढ़ूँ। अशराए ऊला, पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक ये आयतुल्लाह हस्ती रोज़ाना गए, फर्श अज़ा की मजलिस पढ़े, नौकरी की, हुसैन की बारगाह में खिदमत की। 10 मुहर्रम का जब दिन आया तो इन्होंने कहा कि मैं इस खातून से कोई नजराना, कोई हदिया वगैरह नहीं लूँगा, खुदा आप जिक्र के जल्दी से चले गए। जैसे ही बाहर निकले तो बुजुर्ग खातून दौड़ती भी है। कहा कि आका साहब कहाँ? कहा कि आपके लिए हदिया रखा हुआ था, ये ले। कहा कि नहीं मैं नौकरी करने आया था, जिक्र हुसैन मैंने करना था वो कर दिया, बस मैं जा रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, मैं सारा साल लोगों के घरों में जाती हूँ, काम करती हूँ और उसमें से एक ख़ास रकम मैं जमा करती हूँ इन 10 दिनों के लिए कि मैं घर में हुसैन का जिक्र करूँ। कहा कि ठीक है ये बाबरकत कबूल है, पैसे मैं ले लेता हूँ, कबूल कर लेता। बस एक छोटा सा सवाल है, अगर हो सके तो उसका जवाब दे दें। कहा कि इन 10 दिनों में मैं जब भी मसाइब पढ़ता था तो
آپ نے کہا تھا کہ آپ تنہا ہیں، بیوہ ہیں، کوئی دوسرا نہیں آپ کے ساتھ، لیکن جب بھی میں مصائب پڑھا کرتا تھا اس پردے کے پیچھے سے ایک سے زیادہ خواتین کے گریہ اور زاری کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ وہ بزرگ خاتون کہتی ہیں آقا صاحب کہ آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے آ کر خواب میں نہیں بتایا تھا، وہ خود اس گھر میں تشریف لائی۔ ہاں زیادہ عورت اگر عفت اور پاک دامنی کا خیال کرے تو اسلام اس کو اس مقام تک پہنچاتا ہے کہ وہ کئی مردوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ یہ ذکر حسین کی پاکیزگی فی قلوب المؤمن حرارت ہے۔ حسین کا ذکر مومنوں کو زندہ کرتا ہے۔ آئیے ان 10 دنوں میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں ہم بھی کہ ہمیں بھی ان 10 دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی ان 10 دنوں میں حسین کا ذکر اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اس ذکر حسین کے صدقے میں ہمارے قلوب کو پاکیزہ کر دے، ہمارے قلوب کو منور کر دے، مجاہدین کو کامیابی نصیب فرمائے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد نعرہ سلوات صلی علی محمد عزیزان گرامی، فرش عزا ہے آپ کے سامنے۔ ان 10 دنوں میں کچھ عرائض پیش کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ بہترین سماعتوں کے ساتھ اور ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، ایک شعار حسینی شعار ہے، ایک کربلائی شعار ہے مشہور معروف، آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہو جاتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، کیا اسلام مر جاتا ہے؟ اسلام مردہ ہو جاتا ہے جو وہ دوبارہ سے زندہ ہو رہا ہے؟ اب یا تو یہ سوال غلط ہے یا پھر اس کی مراد کچھ اور، اس شعار کی مفہوم کچھ اور ہے، مراد کچھ اور ہے، یا تو غلط ہے یا پھر مراد کچھ اور ہے۔ تو فصاحت اور بلاغت کا ایک حسن یہ ہے، ایک کلام کا حسن یہ ہے کہ انسان مراد کچھ اور رکھتا ہے اور مثال کے طور پہ تشبیہ کچھ اور استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے مبعوث کیا، پیغام دے کے بھیجا، تو جب وہ خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا میری اس راستے میں، تو حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب یہاں پہ سوال کیا ہے؟ مدد کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن نام کیا استعمال کر رہے ہیں پروردگار قرآن میں، اور وہ حواریون کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کا نام۔ گویا پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کچھ خاص بندوں کی مدد بھی خدا کی مدد کے مترادف ہے۔ اگر تم اس خاص بندے کی، اس ولی خدا کی، اس نبی خدا کی مدد کرو گے، در حالی کہ تم نے خدا کی مدد کی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ حسن کلام فصاحت و بلاغت میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن سے اگر ایک اور استعمال کریں مثال، پروردگار عالم خود کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو پروردگار عالم کو خدا کو قرض الحسنہ دے۔ خدا کو قرض الحسنہ کی کوئی ضرورت ہے؟ خدا کو تمام خزانوں کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، اس کو کون سے قرضے کی ضرورت ہے؟ یہاں پروردگار بیان کر رہے کہ وہ خدا کو ضرورت نہیں قرض حسنہ کی،
بلکہ یہ خود امت اسلامی ہے، یہ خود انسان ہے کہ جس کو قرض حسنہ کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے اس اسلام کی مدد کرے جس کے بدلے میں پروردگارن اس انسان کی مدد کرے. سبحان اللہ. تو یہ تشبیہ کلام میں استعمال ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت کا حصہ ہے کہ مراد کچھ ہوتی ہے، تشبیہ کچھ اور استعمال کی جاتی ہے. تو اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، یہاں پہ بھی کچھ اور مراد ہے. وہ مراد کیا ہے؟ اسلام نہیں مردہ، اسلام نہیں مردہ ہوتا، بلکہ وہ امت مسلمہ ہے جو مردہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ہماری درزگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حیدری یا علی. وہ امت مسلمہ ہے، وہ مسلمان ہے جو مردہ ہو جاتا ہے، جس کے اندر حیات باقی ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، کتنے ہی مملکت ہیں جہاں پہ اسلام ہے، اسلامی مملکت ہے، مسلمان ہے، روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلمان بھی ہیں، زندہ ہے، حیات ہے، کافی اسلامی ممالک ہے. پھر یہ کیسے بات، پھر دوبارہ کیسے پھر سوال کھڑا ہو گیا کہ کیسے اسلام تو موجود ہے، اسلام کا نام لینے والے بھی موجود ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، مساجد آباد ہیں، تفاسیر قرآن ہو رہی ہیں، خدا کا نام لیا جا رہا ہے، اذانیں دی جا رہی ہیں، پھر کیسے اسلام مردہ ہو رہا ہے، پھر کیسے مسلمان مردہ ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب پھر دوبارہ قرآن نے دیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. اے رسول، اے حبیب، آپ مردوں کو قرآن کی آیات پڑھ کر نہیں سنا سکتے. جس طریقے سے نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے ارشاد کیا کہ یہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو زندہ ہوں گے. تو گویا مسلمان اور انسان چلتی پھرتی لاش کی صورت میں مردہ ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ خدا کے نزدیک دو قسم کے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس زندگی میں گزار رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، لیکن لاش کی مانند ہے. اور بالکل اس کے برعکس خدا کی بارگاہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں لیکن پھر بھی زندہ ہوتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ان کی حیات ہوتی ہے، جس کو پروردگار نے کہا شہید زندہ ہے. اس کو تم مرا ہوا تصور نہ کرو، وہ رزق پاتا ہے ہماری طرف سے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. حسین ابن علی 1400 سال پہلے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، اس دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کا ذکر آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، لوگوں کے قلوب میں زندہ ہے، کہ جو لوگوں کو نہیں، صرف امتوں کو نہیں بلکہ تا قیامت حیات بخش رہا ہے حسین کا ذکر. حسین ابن علی کا جو جسم تھا وہ تو کب کا ختم ہو گیا. یہ اس جسم کی خاصیت ہے، یہ اس کو ہمیشہ باقی نہیں رہنا. تو جو چیز باقی رہتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نام ہے، وہ شخصیت ہے. شخص مر جاتا ہے، شخصیت زندہ رہتی ہے. یہ حسین ابن علی کے ذکر کی خاصیت ہے. یہ وہ قربانی ہے جو خدا کے لیے حسین ابن علی نے دی تھی. کہ چلے گئے لیکن وہ زندہ ہے، حیات ہے. خود بھی حسین زندہ ہے اور لوگوں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے. بے شک بے شک. اب یہاں پہ سوال ہوگا، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حیات کا، اس زندگی کا اور موت کا معیار کیا ہے؟ وہ کیا معیار ہے کہ جس کی بلوتے پہ، جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکوں یہ چیز مری ہوئی ہے، مردہ ہے، یہ چیز زندہ ہے؟ وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، اس کو پرکھنا، توجہ کا تعلق. پروردگار عالم نے ہر چیز کو ایک ہدف اور مقصد کے تحت خلق کیا. ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز، ہر مخلوق کا ایک ہدف ہے. چاہے جاندار ہو، چاہے نباتات میں سے، جمادات میں سے، حیوانات میں سے، انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے، جنوں میں سے،
ہر شے کا ایک ہدف اور مقصد ہے. تو جب تک وہ شے، جب تک وہ چیز اپنے اس ہدف کے مطابق عمل کرتی رہے گی اس کو ہم زندہ کہتے رہیں گے. سبحان اللہ. اور جیسی وہ چیز اپنے اس ہدف اور مقصد سے ہٹے گی ہم اس کو مردہ کہیں گے. اب آ جائے اسلام کے. پروردگار عالم نے بھی اسلام کا ایک ہدف رکھا ہے، اسلام کو بھیجنے کا ایک ہدف رکھا ہے. اسلام کا وہ ہدف جب تک پورا ہوتا رہے گا اسلام زندہ رہے گا. جیسے ہی اسلام اپنے اس ہدف سے پیچھے ہٹ جائے گا اسلام مردہ ہو جائے گا. توجہ ہے زینا لکھا. بالکل اسی طریقے سے انسانیت کا بھی ایک ہدف ہے. جب تک وہ انسان اور انسانیت اپنے اس ہدف اور مقصد کو پورا کرتی رہے گی انسانیت اور مسلمان زندہ رہے گا. جیسے ہی مسلمان اپنے اس ہدف سے پیچھے ہٹے گا مردہ ہو جائے گا. توجہ ہے زینا لکھا. اب وہ اسلام اور مسلمان کا کیا ہدف ہے؟ پروردگار عالم نے اسلام کو بھیجا کہ اسلام کمال کو پہنچا سکے. وہ جو کمال مطلق ہے پروردگار عالم کی طرف سے انسانیت کو کمال دے سکے، عطا کر سکے. یہ اسلام کا ہدف ہے. مسلمان کا ہدف کیا ہے؟ امت مسلمہ کا ہدف کیا ہے؟ انسانیت کا ہدف کیا ہے؟ کہ وہ جو کمال پروردگار عالم نے اسلام کے ذریعے سے انسانیت کو منتقل کیا ہے اسلام اس کمال کو مسلمان اس کمال کو لے. جیسے ہی اس مسلمان اس کمال کو جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے لیتا رہے گا مسلمان اور وہ امت وہ قوم زندہ رہے گی. جیسے ہی وہ مسلمان اس کمال کو اس کمال مطلق کو لینا چھوڑ دے گا وہ مر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اسلام اس ہدف مقصد کو جو پروردگار نے رکھا تھا اس کمال کو دیتا رہا ہے، دے رہا ہے، دیتا رہے گا. تو اسلام تو ہمیشہ زندہ ہے. لیکن یہ مسئلہ اس امت مسلمہ میں ہے کہ جس نے اس کمال کو لینا چھوڑ دیا. توجہ ہے. امت مسلمہ نے کمال کو لینا چھوڑ دیا، اس سے دوری اختیار کر لیا. کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجت الوداع آخری اور پہلے حج سے واپس آ رہے ہیں. پیغام آیا، ایک اہم پیغام آیا. یا ایہا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دے. کیا پہنچا دے؟ ما انزل الیک من ربک، جو پروردگار عالم کی طرف سے آپ تک پہنچا ہے. اگر آپ نے نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام، یہ اہم ترین پیغام، یہ کمال کا پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروان کو روکا. جو لوگ آگے چلے گئے تو ان کو واپس بلایا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. جب سب جمع ہو گئے، دھوپ ہے، سخت دھوپ ہے، چھاؤں نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے. رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں یا رسول کیا پیغام ہے؟ دے دیں. کہا کہ نہیں. کہا کہ مدینہ جا کے دے دیں. کہا نہیں، یہی دینا ہے. کیوں؟ کمال کا پیغام ہے، کمال تک پہنچانے والا پیغام ہے. تو انتظار کیا گیا. جب سب جمع ہو گئے، پالانہ شتر کو جمع کیا گیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چلے، ساتھ میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ تھام کے اوپر گئے. طویل خطبہ دیا اور ساتھ میں پھر علی مرتضیٰ کا ہاتھ بلند کیا. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مرتضیٰ مولا ہے. یعنی کہ اب کار رسالت اور نبوت یہاں پہ ختم ہو گیا. اب نیا سلسلہ امامت اور ولایت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. رسالت سے امت مسلمہ کو ولایت اور امامت تک جوڑ دیا. اور جیسے ہی یہ پیغام کہہ کہ رسول اللہ نیچے اترے، آیت دوبارہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم. یہ وہ دن ہے کہ جب کمال مطلق بھی کامل ہو گیا. وہ جو
جو ہدف اور مقصد تھا وہ کامل ہو گیا. امت کو کمال تک پہنچا دیا. نعمت تمام ہو گئی. اسلام کو بطور پسندیدہ دین انتخاب کر لیا گیا. اب تمام کے تمام وسائل مہیا ہو چکی. اسلام نے اپنا کمال، اپنا ہدف، اپنا مقصد پورا کر دیا. وہ جو کمال تھا، خدا تک پہنچنے کا جو راستہ تھا، سب کو بتا دیا. مسئلہ کہاں پہ آیا؟ گفتگو آپ کے ذہن میں ہے، بیان کر کے دوں گا کہ امت مسلمہ میں مسئلہ ہوا. امت مسلمہ جب کمال کے راستے کو چھوڑ دیا تو پھر وہ کمال جو پہنچ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. تو امت مسلمہ مردہ ہو گئی. امت نے کیا کیا؟ کامل ترین انسان، عالم ترین انسان، شریف ترین انسان، قادر ترین انسان، شجاع ترین انسان، بہادر ترین انسان علی مرتضیٰ، جو کہ نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ کائنات کا امیر تھا، اس کو چھوڑ دیا اور ناقص کی طرف چلے گئے. ظاہر سی بات ہے، جب انسان ایک کامل شے کو چھوڑے گا اور کسی دوسرے کا انتخاب کرے گا تو وہ کامل تو نہیں ہے. تو اس کامل کے علاوہ جو کوئی بھی ہوگا وہ ناقص ہوگا. اس میں کسی نہ کسی قسم کا نقص پایا جائے گا. اب جس کا انتخاب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس انتخاب میں اور اس انتخاب میں کہ جو دوسرا کر رہا ہے فرق ہے. یہاں سے وہ مسائل شروع، یہاں سے وہ امت مسلمہ مردہ ہونا شروع ہو. اس میں سے حیات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئی. اس میں تحرک، حرارت، جو کہ سرنامہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا، حرارت ختم ہونا شروع ہوئی. اور نہج کیا پہنچی کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی، امت نے کیا کیا؟ وہ دروازہ کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہا کرتے تھے 6 مہینے تک بعض روایات ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد آگے کرے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اسی دروازے پہ امت نے آ کے ہجوم کھڑا کر دیا. مولا آپ لوگ کو سلامت رکھے. ابھی میں مسائل میں ورود نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی. یہ ایک حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے، واقعیت ہے. امت کے مردہ ہونے کی شروعات سیدہ کونین کہ جس کے احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے. سیدہ دربار میں کھڑی رہی اور لوگ بیٹھے رہے. مردگی کی علامت ہے، قوم کی، ملت کی، مسلمانوں کی مردگی کی علامت ہے. آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. شہزادی کون ہے؟ کھڑی ہوئی ہے، گھنٹوں تک کھڑی رہی. بی بی کے پیروں میں ورم تک آ رہے ہیں، لیکن کسی کے اندر یہ خیال تک نہیں آیا کہ ہم بیٹھے ہیں، چلو ہم بھی کھڑے ہو جائیں. یہ مردگی کی علامت ہے کہ جب وہ کمال کو چھوڑا، کامل ترین انسان سے دور ہوئے، راستے کو جدا کیا، نقص کی طرف گئے، تو پھر کیا ہوگا امت کا؟ یہ میں آپ کے سامنے راستہ ہوں. پھر بات آگے بڑھی. کیا رسول اللہ کی سنت کو بھلا دیا گیا، مختلف قسم کی بدعتوں کو رائج کیا گیا، اور نہج یہاں تک پہنچ گئی کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ رسول ہے. رسول اللہ کو گزرے بھی 50 سال سے زیادہ کا عرصہ وقت نہیں گزرے، لیکن اسی نواسہ رسول کو کربلا کی سرزمین میں 3 دن تک کی بھوک اور پیاس کے عالم میں بچوں سمیت شہید کر دیا گیا. یہ مردگی کیا، قوم مردہ ہو جاتی ہے، اس میں سے حیات باقی نہیں رہتی. نہ صرف یہ کہ نواسہ رسول کو شہید کیا، بلکہ خاندان رسول کو اسیر کیا، بے ردا کیا، یتیموں پہ ستم ڈھایا.
تو عزیزان گرامی جب قوم مردہ ہو جاتی ہے، اسلام مردہ ہو جاتے ہیں، تو خدا کی سنت ہے کہ وہ پھر حسین ابن علی کے ذریعے سے ایک کربلا کو رونما کرتا ہے، ایک ایسی کربلا کو رونما کرتا ہے۔ خدا کی سنت یہ ہے وہ ایک ایسی قربانی دیتا ہے اس انسانیت میں سے کامل ترین انسان سے، باشریف انسان سے پروردگار عالم یہ قربانی طلب کرتا ہے تاکہ امت مسلمہ کو دوبارہ سے زندہ کیا جا سکے۔ اور یہ حسین ابن علی کا کمال تھا کہ وہ مردہ قوم، وہ اسلامی امت جس میں رمق بالکل ختم ہو گئی تھی، کہ جس نے حسین ابن علی جیسے پاکیزہ انسان کے مقابلے میں یزید جیسے پلید انسان کو قبول کر لیا تھا، اس کو زندہ کرنا تھا، اور یہ حسین ابن علی نے زندہ کر کے دکھایا اس کو۔ اور حسین ابن علی نے کربلا کے ذریعے سے ایسا امت مسلمہ کو بیدار کیا، ایسی حرارت بخشی کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، امت مسلمہ آج تک بیدار ہے۔ نہ صرف ایک خطہ، نہ صرف دوسرا خطہ، بلکہ دنیا کا کوئی بھی ایسا خطہ آج کی سرزمین میں خالی نہیں ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی کا ذکر اے ہماری درزگاہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا نعرہ حیدری، یا علی۔ بس اسلام مردہ نہیں ہے، امت مر جاتی ہے، امت مردہ ہو جاتی ہے جب وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ ایک اور مثال آپ کے ذہنوں کو آلیہ وہ چونکہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک اور مثال آپ سے بچا، مثال کے طور پہ آپ تصور کریں میڈیکل کی فیلڈ ہے، اگر ڈاکٹر میڈیکل کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو نہ کرے، ان اصول و ضوابط کو، ان قواعد کی رعایت نہ کرے ڈاکٹر، تو پھر کیا مرتا ہے؟ مریض مرتا ہے یا میڈیکل کی فیلڈ مرتی ہے؟ مریض مرتا ہے۔ میڈیکل طب اس وقت بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، آگے بھی زندہ رہے گی۔ مر کیا جاتا ہے؟ مریض مر جاتا ہے۔ مر کیا جاتا ہے؟ اس ڈاکٹر پہ سے اعتماد مر جاتا ہے۔ مریض مر جائے گا، ڈاکٹر پہ سے اعتماد مر جائے گا، لیکن میڈیکل باقی رہے گا۔ لوگ بیمار ہوتے رہیں گے، طب کی طرف، میڈیکل کے ان اصول اور قواعد کی طرف رجوع کرتے چلے جائیں گے۔ بس اگر وہ ڈاکٹر یا وہ قوم کہ جہاں پر طبی قوانین کی رعایت ہوگی، میڈیکل کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کیا جائے گا، وہ ملت، وہ ملک، وہاں کی میڈیکل کی فیلڈ ترقی کرتی چلی جائے گی۔ اور جس ملک میں ان قوانین کو فالو نہیں کیا جائے گا، چور بازاری کی جائے گی، تو اس ملک کا جو میڈیکل ہے، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ ایسے اسلام کے ساتھ بھی یہی ہے، اسلام نہیں مرے گا، اسلام مردہ نہیں ہوگا، مسلمان مردہ ہو جائے گا۔ ہاں زیادہ بڑا غریب گھرانہ ہے، مظلوم گھرانہ ہے۔ آج پہلی محرم ہے نا، کربلا کی شروع ہو گئی، کربلا کی شروعات ہو گئی۔ مسلم ابن عقیل، جب میرا مولا آقا حسین ابن علی تنہا ہو گئے، سارے کے سارے اصحاب، سارے بنی ہاشم جب شہید ہو گئے، یہ کو تنہا ہے، خیمے سے باہر نکلے، نظر یمینا و شمالا، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، اس کے بعد پکارا اینا مسلم ابن عقیل۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اینا ہانی ابن عروہ، کہاں ہو مسلم ابن عقیل، کہاں ہو ہانی ابن عروہ؟ مسلم ابن عقیل کربلا تک نہیں پہنچ سکے، لیکن یہ کربلا کے شہداء میں شمولیت کی سند ہے حسین ابن علی کی طرف سے، کہ جب سب سے پہلے یاد کیا تو مسلم اور ہانی کو یاد کیا، کوفے کے شہیدوں کو یاد کیا۔ مولا مولا کی طرف سے پہنچے پیغام لے کے،
بیعت کو اکٹھا کیا گیا، 18,000 کے قریب لوگوں نے بیعت کی ہے۔ مولا کو جلدی سے خط لکھا، مولا آقا یہاں پہ لوگ آمادہ ہیں، بیعت کر لی ہے، آپ جتنا جلدی ممکن ہو سکے یہاں پہ پہنچ جائیں۔ تمام حالات سے مولا کو باخبر کیا۔ اسی اسنا میں ابن زیاد نے دھوکے کے ذریعے سے کوفہ میں ورود کیا، اور کسی کو لالچ کے ذریعے سے، کسی کو دھوکے کے ذریعے سے، کسی کو شہید کر کے مسلم ابن عقیل کے بیعت کرنے والوں کو ہٹاتا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ چند گنتی کے چند افراد مسلم کے ساتھ نماز عشاء کا وقت ہو چکا، مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھنا شروع کی۔ کیا غربت کی نماز ہے، خدا کسی غریب کو ایسی نماز نصیب نہ کرے۔ غریب الوطن مسلم نے جب نماز عشاء تمام کی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو یکو تنہا کھڑے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مسلم اس بیچارگی کے عالم میں، غریب الوطنی کے عالم میں مسجد سے باہر نکلے، نہ گلیاں پہچان والی ہیں، نہ راستے جانے پہچانے ہیں، گلیوں میں بھٹکتے بھٹکتے ایک وقت ایسا ایک چبوترے پہ بیٹھ گئے۔ کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ اس گھر سے خاتون برآمد ہوئی۔ خاتون نے کہا، اے شخص حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ یہ کہہ کے خاتون واپس چلی گئی۔ کچھ وقت نہ گزرا تھا، دوبارہ باہر آئی، دیکھا وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ شخص تم نے سے کہا تھا کہ اپنے گھر چلے جاؤ، کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو مجھے 2 گھونٹ پانی مل سکتے۔ تو آ گئی، پانی لے کر آئیں، جناب مسلم نے پانی پیا، دوبارہ چلی گئی خاتون۔ اب جب تیسری مرتبہ وہ خاتون دوبارہ آئی ہے، جناب مسلم ابن عقیل کو باہر بیٹھے دیکھا تو اب خاتون سے رہا نہ گیا، ہاتھ جوڑے، کہا کہ دیکھو میں بیوہ خاتون ہوں، مناسب نہیں ہے ایک بیوہ خاتون کے چبوترے پہ ایک نامحرم مرد بیٹھا ہو۔ مسلم سے رہا نہ گیا اور کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، کوئی گھر نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ پوچھا کہاں کے ہو؟ کہا مدینہ۔ کون سے محلے کے ہو؟ کہا کہ محلہ بنی ہاشم۔ بس بنی ہاشم کا نام سننا تھا، تڑپ کے اگلا سوال کیا ہے، شخص تمہارا نام کیا ہے؟ کہا مسلم۔ بس مسلم کا نام سننا تھا۔ اس خاتون نے تڑپ کے کہا، سید سردار، اے مولا آقا پہلے کیوں نہ کہا؟ جلدی سے گھر تشریف لائیے، حالات سازگار نہیں ہے۔ مسلم اندر آئے، خاتون نے کھانے اور پینے کے لیے کچھ چیزیں رکھی، لیکن مسلم نے تمام چیزوں کو چھوڑ کے ساری رات راز و نیاز عبادت میں صرف کی۔ رات کے ایک پہر آنکھ لگی، خواب میں دیکھا چچا کو، چچا پکار رہے، مسلم العجل العجل، مسلم جلدی کرو جلدی کرو، مسلم جلدی کرو۔ خواب سے بیدار ہوئے، مسلم سمجھ گئے وقت شہادت قریب ہے، بلاوا آنا چاہ رہا ہے۔ نماز فجر کا وقت ہوا، مسلم نے نماز فجر پڑھی، ابھی تعقیبات ختم نہ ہوئی تھی، فوج ابن زیاد نے چاروں طرف سے گھیر دیا۔ اب خاتون آئی، کہا کہ مسلم آپ گھر ہی میں تشریف رکھیے، باہر نہ جائیے گا، باہر جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ہاشمی غیرت تھی، غیور مسلم نے کہا میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میری وجہ سے ایک عورت کی عزت میں آ جائے، میں فوراً گھر سے باہر جاؤں گا۔ ہائے سید سجاد، سید سجاد، خاندان رسول کو جناب مسلم کو دھوکے کے ذریعے سے زہر کیا گیا، دارالامارہ لیے جایا گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ امیر کو سلام کرو۔
اس غیور مرد نے کیا کہا اسیری کے عالم میں؟ مالی امیر سوال حسین، میرا حسین ابن علی کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ کہا کہ جو کچھ بھی ہو شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ دارالامارہ لے جایا گیا، وہاں سے نیچے گرایا گیا، گرتے ہوئے سلام کیا، سلام آخر مسلم کی طرف سے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا آقا میرا آخری سلام قبول کرے۔ اعجاز امامت سے مولا کو خبر ملی، لیکن مولا چاہ رہے تھے ایک طبیعی طریقے سے، ایک عادی طریقے سے یہ خبر لوگوں تک منتقل ہو۔ انتظار کیا مولا نے، کوفہ کی جانب سے دو لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، بلایا، دونوں گھڑ سوار قریب آئے، علیک سلام دعا کے بعد مولا نے پوچھا کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ سروں کو جھکایا اور جھکا کے کہا مولا جب ہم کوفے کے دروازے سے نکل رہے تھے مسلم شہید ہو چکے تھے، مسلم کے پیروں میں رسی بندھی تھی اور اشقیہ ابن زیاد کی فوج مسلم کے لاشے کو کوفے کے گلیوں میں پھرا رہے اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ، مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلیوں بازار میں پھرا رہے تھے۔ مولا نے گریہ‌وزاری کیا، بس گریہ‌وزاری کے بعد مسلم کی 7 سالہ بچی حمیدہ کو بلایا، زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، شفقت پدرانہ دیکھ کے حمیدہ نے کہا مامو جان یہ رویہ وہ رویہ ہے کہ جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اہل خاندان کی بنت پلی بلی تھی، تربیت یافتہ تھی، ہاشمی خاندان کی، سمجھ گئی۔ مولا آقا نے بھی کہا ہاں حمیدہ آج سے بس اپنے مامو کو اپنے بابا کی جگہ تصور کرنا۔ یہاں تک سب نارمل تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ایک منظر اس خیمے کے دروازے پہ 4 سالہ بچے بھی دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، گوشواروں کو تبدیل کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، پرسا دیا جاتا ہے۔ لیکن 10 محرم کی شام قریبہ یہ دستورات تبدیل ہو گئے، حسین ابن علی شہید ہو گئے، صدا بلند ہوئی قد قتل حسین بکربلا، حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ بس عزیزان گرامی کیا ہوا؟ گھوڑے آئے، بچی انتظار کر رہی تھی، لیکن کہیں سے تماچے پڑے، کہیں سے تازیانے پڑے۔ ہائے مولا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا